آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ نے مہربانی کی اور ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں اکٹھے ہوئے۔ بنیادی آج کا مقصد جو بجٹ کا اجلاس، آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے فوراً بعد پنجاب کا بجٹ بھی ہوگا، تو اس میں ممبرز کی کچھ اورینٹیشن کے لیے آج ہم نے مستحکم پاکستان کے کچھ ہمارے دوست جو پارلیمنٹری پریکٹسز کی، لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کی ایک بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں پپس کے ساتھ مل کے، تو اس میں پھر ممبرز کا بھی کافی انٹرسٹ تھا اور آج ایک بڑی تعداد میں حاضری بھی تھی، جو کہ بڑی ہارٹننگ ہے، بڑا اچھا ہے یہ دیکھنا۔ اس کے ساتھ کچھ آپ کے سامنے رولز آف پروسیجرز کو ہم نے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کیا ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، کہ وہ جو سبجیکٹس ڈیوالو سبجیکٹس تھے جو صوبوں تک آئے اور پھر صوبوں کے بعد ان کو نیچرلی لوکل گورنمنٹس تک جانا ہے، تو اس پر بھی کافی سیر حاصل پچھلے کچھ ماہ سے بحث چل رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کی ایک کمیٹی بھی فارمڈ ہے جو اپنی ڈیلیبریشنز کر رہی ہے۔ تو بنیادی مقصد آج کا تو جو تھا وہ جو بجٹ کی بجٹ کے اجلاس سے قبل ممبرز کی اورینٹیشن، کیونکہ ابھی جو اس میں اس دفعہ اسمبلی کے اندر اراکین آئے ہیں، ان میں ایک بڑی کثیر تعداد ان معزز اراکین کی بھی ہے جو پہلی مرتبہ ہاؤس کے ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں، تو رولز کے ساتھ ان کی اورینٹیشن اور بجٹ کے عمل میں حصہ لینے کی اور اس میں ان کا انپٹ آنے کی اور یہ ساری تفصیلات ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو بجٹ اس سال پنجاب کا بجٹ آئے گا، اس میں جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم کا جو ایک پبلک سینٹرک اپروچ ہے، جس میں ڈیلیورنس پر ان کا فوکس ہے، اور بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پروگرامز جو کہ یونیورسل نیچر کے ہیں، چاہے وہ آپ کسی سیکٹر میں لے لیں، کوئی ہیلتھ سیکٹر ہے تو اس میں جو تفصیلات ہمارے تک ابھی آف دا ریکارڈ آ رہی ہیں، لیکن آ رہی ہیں کہ جیسے پورے پنجاب کے طول و عرض میں جتنے ان کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، یہ ان سب کو ری ویمپ کر کے ان کے اندر تمام سہولتیں مہیا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اسکول ایجوکیشن کے اندر بڑی ریفارمز ہیں، اسی طرح ہائر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی ریفارمز ہیں، اور اسکول اور ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ دس از واٹ وی ہیو بین انفارمڈ کہ گورنمنٹ بڑے بجٹس رکھنے جا رہی ہے اور اس میں خاطر خواہ انکریز کرنے جا رہی ہے۔ اور اس انوائرمنٹ میں جہاں پر لوگوں کا آپ کے سامنے حالات ہیں، ابھی کچھ فگرز ہمیں ملے کہ سطح غربت سے نیچے، لکیر کے نیچے ابھی اس وقت 37% لوگ پروجیکٹڈ ہیں کہ یہاں تک جا چکے ہیں۔ تو اس سچویشن کو ریورس کرنا ایک بڑی ایبل لیڈرشپ کے ساتھ اٹس اے ہیمنگس ٹاسک جو چیف منسٹر کے سامنے ہے، کہ صوبے کے اندر ایک روزگار کے مواقع میسر آئیں لوگوں کو، صوبے کے اندر سے غربت کی لکیر کے نیچے افراد کی شرح کے اندر کمی آئے، صوبے کی شرح نمو میں بہتری ہو، یہ صوبے کے اندر جو ریسیویبلز ہیں، جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ایسے طبقات پر جن کے ساتھ پبلک میں زیادہ تکلیف نہ بڑھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ محاصل جن کے ساتھ صوبے کو چلانا اور یہ جو بیسک سروسز ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جانی، انفراسٹرکچر کی بہتری کی جانی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ایک پروجیکٹ ابھی یہ مواصلات کا جو ہمارا روڈ ورکس کا ادارہ ہے، یہ بھی اس میں اپنا ایک یونیورسل نیچر کا پروگرام پورے پنجاب میں جو 20 فیٹ وائڈ روڈز کے متعلق ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس منسٹر سی این ڈبلیو آن دا فلور آف دا ہاؤس دے کر گئے تھے۔ تو ایک بڑا ہولسٹک سا بجٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ آئے گا، ابھی اس کی تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو وی آر ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ ایک اچھا بجٹ آئے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا جو عدالت کی جانب اتفاق ہونا یا نہ ہونا دو بنیادوں پر ہوگا۔ پہلا کہ یہ ایک تاثر ابھرا ہے، اور یہ آج کا تاثر نہیں ہے، یہ تاثر محترم ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں بہت شدت کے ساتھ تھا، جناب عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ یہ تاثر تھا کہ پچھلے چند سالوں میں بڑی پسند ناپسند کے فیصلے دیے گئے، اور غالباً سیاست جو عدالت میں ہوئی اس نے سیاست کی حیت کو تبدیل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ انہی سپریم کورٹس میں اور انہی ہائی کورٹس کے اندر وہ میٹر جو کہ
پولیٹیکل پارٹیز کو خود طے کرنے چاہیے تھے، جو کہ سیاسی جماعتوں کا حق تھے، وہ فیصلے بھی عدالتوں کے اندر ہوئے، جس نے کچھ نئی ایسی جورسڈکشنز بنائیں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے، اور پھر 184(3) نے ایکویٹ کر دیا 58(2)B کو، یعنی وہ اختیار جو کبھی صدر مملکت استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ اسمبلیوں کو برخاست کر دیں، حکومتوں کا خاتمہ کر دیں، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں 184(3) میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کو بھی ایسے ختم کیا گیا، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ختم کیا گیا۔ تو یہ عدالت کے اندر سیاست ایک بڑی غلط روش ہے، جس میں جو فیصلے عدالتوں میں آنے چاہیے اس میں دو باتیں ضروری ہیں کہ جو نارمل کورس آف جسٹس، جس میں وہ لٹیگنٹس جن کے مقدمات سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ پڑے ہیں اور ان پولیٹیکل کیسز میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب معزز جج صاحبان، یہ میری رائے ہے اور یہ میں بڑی سوچ سمجھ کر اور اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب کرنے کے بعد یہ بات بڑی 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 بلیٹنٹلی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ عوام الناس کے ذہن پہ کچھ چیزوں کا اثر آتا ہے۔ اوبیسلی ایک پروسیڈنگ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اور معزز جج صاحبان کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے، اس کی کوئی بنیاد بنانے کے لیے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، جو کہ زہر قاتل ہے اس ملک کی سیاست اور جمہوریت دونوں کے لیے، لیکن اب یہ ہے، حادثہ ہے، اور یہ پولرائزیشن ہے، اس کلیویج کو ہمیں ختم بھی کرنا ہوگا ایٹ دا ٹائم۔ لیکن وہ جو لوگ وہ سوالات سنتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہے ہوتے، جو ایک آدھا جملہ میری فیور میں بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اذہان کی ایک تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کچھ میری مخالفت میں بولا جاتا ہے تو اس کی تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عدالت میں سیاست کے اثرات بائی اینڈ لارج سوسائٹی میں بڑے وسیع پیمانے پہ دیکھے جا رہے ہیں، اور جو ہم روز محسوس کرتے ہیں ان آر پبلک انٹریکشنز کہ آج کون سی کورٹ نے کیا کہہ دیا، کون سی کورٹ نے کیا کہہ دیا۔ دوسرا یہ جو فیورٹزم ہے ٹو فیو پیپل، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کی کورٹ کی ہو یا وہ چاہے کسی اور جج صاحب کی، آج معزز جج صاحبان جو بینچ پر بیٹھے ہیں وہ اپنے لے رہے ہیں کنٹیمپٹ نوٹسز میں۔ کل بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو بلوایا دیکھا، لیکن میریٹوریسلی دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا جھکاؤ ہوگا تو وہ بات پبلک ڈومین میں آ جائے گی، تو یہ ایسا تو ہے۔ شکریہ جی۔ تھینک یو۔